ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, آخر کار پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے؟ مان لے, میرے خیال میں جب اتنی باتیں مان ہی رہے ہیں, جموں اور کشمیر پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, تو یہ بھی بات مان لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس سے پہلے بھی تو ہم ناظرین سے بھی تو شیئر کریں, اس سے پہلے بھی تو ہم ہائیبریڈ ماڈل کرتے ہی رہے ہیں, تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا, ایک گناہ اور صحیح, ایک فلم بھی آئی تھی, تو ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بھارت سے جو توقع تھی اس نے کر ڈالا. ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہمارے محسن نقوی صاحب جو بہت بڑے اسٹیٹسمن ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یقین ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی. تو بہرحال ان کی جو امیدیں بر نہیں آئیں, اور بھارت نے BCCI نے انہوں نے جو ہے ICC کو بتا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کھیلے نہیں جا رہے, جو کرنا ہے کر لو. تو اب ہمارے PCB نے لکھا ہے ICC کو کہ جی ہمیں بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں. سیکیورٹی تو یہاں ٹھیک ہے سب, ابھی بہت سی آئی ہیں ٹیمیں انٹرنیشنل یہاں میچز کھیل کر گئی ہیں, چاہے وہ انگلینڈ ہو, نیوزی لینڈ ہو, پتہ نہیں اور بھی بنگلہ دیش ہو, بہت سی ٹیمیں آئی ہیں جو یہاں کھیل کر گئی ہیں. تو یہ کوئی بھارت کا جواز بنتا نہیں ہے پھر. لیکن لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے, لوگوں کا یہ ہے کہ جی جو ہے اپنا بھارت کی ٹیم کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ان کا اسٹیچر مختلف ہے. پاکستان میں جب خاص طور پہ آتی ہیں تو ان کو جو تھریٹس ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کے ہیں, تو اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو اب کچھ یہی ہے کہ میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ پاکستان کو ڈٹ جانا چاہیے. جس نے پہلے بھی ہم نے کسی ایک نشست میں اس بات پہ اپنے جو ہے رائے پیش کی تھی کہ دیکھیے قوموں کی زندگیوں میں ان کی غیرت, ان کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. PCB کے یا کرکٹ کھیلنے سے 40-50 ملین ڈالر کی کوئی معنی نہیں رکھتے قوموں کی زندگیوں میں, یہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اس بار اگر ہم نے اگر ہم نے بھارت کی بات مان لی تو دیٹ ول بی ٹو مچ ان مائی ویو. جو کہ عوام بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کھیلنے دیجیے نا, دیکھتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں. ہمارے اگر پاکستان میں نہیں آتے تو نہ آئیں, آپ ان کے بغیر ہی کروا لیجئے. وہ ICC کو بڑی فکر لاحق ہے کہ کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کرتی جو ٹیم وہ بھارت کی ہے. تو اگر وہ نہیں کھیلنے آئیں گے تو پھر وہ جو چیمپئنز ٹرافی سے جو ریونیو جنریٹ ہونے وہ نہیں ہو پائیں گے. تو ICC کو بھی نقصان ہوگا. بائی دا وے 1 دسمبر سے میرے خیال میں ICC کی جو پریزیڈنسی وہ بھی بھارت کو جانے والی ہے. جے شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر امیت شاہ کے بیٹے ہیں, وہ ICC کے صدر بننے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ICC بھی اس وقت ہندوتوا کا شکار ہے. تو میری تجویز تو یہی ہوگی کہ خدا کا خوف کر لیں اس وقت, کہ پاکستان کی تھوڑی بہت تو عزت رہنے دیں. دیکھیں 2-3 سینیریوز بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ICC اب پتہ نہیں بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی, یا وہ بغیر بھارت کی شمولیت کے چیمپئنز ٹرافی کروانا چاہتی ہے کہ نہیں کروانا چاہتی, کیونکہ یہ چیمپئنز ٹرافی بھی کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے, 8-10 سال کے بعد ہو رہی ہے. منی کیس اس میں کافی تعطل رہا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اگر نہ ہو ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو ہے کہ ہائیبریڈ پاکستان کو کبھی نہیں ماننا چاہیے کہ جی بھارت اپنے میچز UAE میں کروائے یا سری لنکا میں کروائے. یہ ہم نے ایشیا کپ میں کر کے دیکھ لیا, بس ون ٹائم از انف. اب ہر بار بھارت کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, اور بڑی انکنوینئنس ہو جاتی ہے کہ ایک ٹیم ادھر ہے پھر آپ فلائی کر کے جائیں UAE, ٹیکسنگ ہوتا ہے ٹیم کے پلیئرز کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھیے بڑی جائز تجاویز پیش کی ہیں کہ بھارت لاہور میں سارے میچز کھیلے اپنے, ہم نے یہاں تک ان کو ایکوموڈیٹ کیا, اور آپ اگر نہیں رہنا چاہتے پاکستان تو واپس واگا کراس کر کے آپ امرتسر چلے جائیں. 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو نہیں ہے وہاں سے, تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو. تو یہ بھی انہوں نے نہیں مانی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھارت کو اوبلائج کرے ان معاملات میں. نہیں ہوتا ہائیبریڈ, وہ بھی نہیں ہو, وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پورا ٹورنامنٹ کسی اور ملک میں شفٹ کر لیتے ہیں ہم UAE, پاکستان کو یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. کھیلنے پاکستان کے بغیر ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی دوسری بہت بڑی ٹیم ہے جس سے ریونیوز آپ جنریٹ کرتے ہیں. پاکستانی کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے.
بھارت اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا بالکل اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر بھارت اور پاکستان کی بھی اتنی اہمیت ہوگی جتنی بھارت کی ہے, ایز فار ایز دا میچ از کنسرنڈ, اگر پاکستان کی ٹیم نہ ہو تو بھارت بھلے کسی کے ساتھ کھیلتا رہے. تو پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہمیں صحیح اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے. پھر آپ دیکھیے, آپ بھارت کی سائیکی کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ نا, ایک دفعہ آپ اسٹینڈ لے کر دیکھیے, پھر دیکھیے بھارت کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. صحیح. دنیا بھر کی ٹیمیں یہاں آ رہی ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ پاکستان میں جو ان کی ایک پوزیشن تھی کہ ٹیررزم اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, ٹیررزم اینڈ اسپورٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر, اس میں وہ نیریٹو ان کا کمزور ہوگا. اگر وہ پاکستان آ گئے ایک دفعہ تو جو وہ ایک پوزیشن پچھلے 8-10 سال سے لے رہے ہیں وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے. معاملہ صرف پولیٹیکل ہے. اگر یہ معاملہ پولیٹیکل ہے تو پھر آپ ہی پولیٹیکلی کھیلیے, پھر تو مطلب باقی کنسیڈریشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. پولیٹیکل معاملات اور پولیٹیکل جواب دیا جاتا ہے. کسی اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت کوشش کی, سب کچھ آپ نے بھارت میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر لی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر بھارت اپنی ہردرمی نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن قومی وقار, اور اس میں پاکستانی بھی دیکھ رہا تھا, بلکہ بھارت میں بہت تنقید ہو رہی ہے بھارت کی حکومت پہ, تو ان کو لینے دیں کیونکہ قصور تو ان کا ہی ہے نا. بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں بھی لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو نہیں کھیلنا چاہیے, بس جتنا ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا, ہمیں کوئی ہائبرڈ ماڈل پہ نہیں جانا چاہیے. اور دوسری طرف اگر چیمپئنز ٹرافی ہو کسی اور ملک میں شفٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو وہاں جانے سے بھی انکار کر دینا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ وہ یہ ٹف ڈیسیشنز لے گی. اگر ایک دفعہ انہوں نے ٹف ڈیسیشن لے لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت کے چھکے اڑ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا پروگرام ہم ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ واپس ابھی پہنچی نہیں, میرے خیال صحیح پہنچی ہے کہ نہیں واپس, ابھی تک وہ لنڈن میں ہیں. دیکھیے لاہور میں, بلکہ پورے ملتان میں, پنڈی میں, بلکہ اسلام آباد میں بھی کسی حد تک اسموگ کا معاملہ چل رہا ہے, ایمرجنسی کا نفاذ ہے. ایمرجنسی تو وہ چلیے, مریم نواز شریف صاحب کو شاید علاج کروانا تھا سوئٹزرلینڈ میں پیرا تھائرائڈ کا, میں سمجھ سکتا ہوں, کوئی معائنہ کروانا تھا, اپوائنٹمنٹ ہوگی, وہ تبدیل تو ہو سکتی تھی, لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے جانا ہی تھا تو کم از کم سینئر جو آپ کی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کو تو پیچھے چھوڑ جاتے نا, وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئیں. پھر وہ بھی نہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی ریپورٹڈلی ان کے ساتھ چلے گئے. تو یہ کس قسم کا ہماری گورنمنٹ ہے کہ جب مشکل وقت آیا اس موقع کا تو آپ لوگ سوئٹزرلینڈ اور لنڈن کے مزے لے رہے ہیں. لوگ بھی جائز کرتے نا. اگر آپ اکیلی چلی جاتی تو مجھے قطعاً ایمان سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا, انسان بیمار ہوتا ہے, اگر یہاں پہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی اس کی نہیں ہے, لیکن کیا ضروری تھا کہ آپ اپنے سینئر منسٹر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی؟ کیا ضروری تھا کہ چیف سیکرٹری بھی ساتھ جاتے؟ تو مجھے یاد آتا ہے کہ 2010 میں شاید تھا, اگست 2010 میں پاکستان میں بڑے سخت فلڈز آئے تھے, سیلاب, اور تقریباً 33 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے. تو وہ ہمارے اس وقت کے صدر عاصم زرداری تھے, وہ فرانس میں چھٹیاں منانے چلے گئے تھے. ساؤتھ آف فرانس میں ان کا چونکہ بہت بڑا گھر ہے وہاں پہ, تو وہاں ان کا میرا آرام کرنے چلا جاتا ہوں. پھر باہر بہت تنقید ان پہ ہوئی تو واپس ان کو آنا پڑا. اب اس طرح یہ بھی دیکھیے نا, لوگ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کے میں آج ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے جا رہے ہیں. جو آپ نے ایک ہفتہ ضائع کیا, لاہور سے آپ لوگ چلے گئے باہر جنیوا سے, مجھے سوئٹزرلینڈ مجھے ہی بہت پسند ہے, میرا فیوریٹ کنٹری. تو سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جاتے. عوام تو بیچاری یہیں پس رہی ہے نا, لیکن سوال ہیلتھ کے لیے بیٹر نہیں تھا نا, اسموگ تھا. ہاں, مریم اورنگزیب کو تو کوئی ایشو نہیں ہے نا اسموگ سے, یا چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کوئی, سب کو ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب آلودہ ہے, خیبر پختونخوا کا رخ نہیں کر سکتے, سندھ کی جانب جا نہیں سکتے, بلوچستان بھی اسلام آباد آ جاتے, لیکن یہاں بھی تو پھر بس ویسے ہی ہے. سوئٹزرلینڈ والا ماحول تو نہیں ہے نا, سوئٹزرلینڈ ہمیں تو وہ انوائرمنٹ چاہیے تھا نا, دیٹ وڈ بی ہیلدی فار. سوال میں ہم لوگ, ہمارے قیادت جو ہے نا, مودی سے میں یہ توقع نہیں رکھتا. آپ صحیح جانیے, مجھے میں اس کو ان کو دن رات گالیاں دیتا بھی رہتا ہوں, کرٹیسائز بھی, گالے تو نہیں معاف کرے, لیکن کرٹیسائز ضرور کرتا رہتا ہوں. لیکن میں مودی صاحب سے کسی اور لیڈر سے توقع نہیں رکھتا کہ ان حالات میں اپنا ملک چھوڑ کے باہر چھٹیوں پہ چلے جائیں. ایتھیکلی جانا بھی نہیں چاہیے.
تو بس یہی ہے جب آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو رن کر رہے ہوں جہاں لوگوں نے آپ کو لایا ہو تو آئی تھنک یہاں ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے نا. ایبسولوٹلی صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس.